37واں جلسہ سالانہ کینیڈا کا دوسرا دن جلسے کا سب سے لمبا دن تھا۔ دن کا پہلا اجلاس نائب امیر صاحب کینیڈا خلیفہ عبدالعزیز صاحب کی صدارت میں شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم باسل رضا بٹ صاحب نے پیش کی، جبکہ ترجمہ منصور ناصر صاحب نے اردو میں پیش کیا۔ ذکریہ صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام پیش کیا۔ اس اجلاس کی تمام تقاریر اردو میں تھیں۔ سب سے پہلے تقریر مشنری ٹورنٹو مولانا نوید احمد منگلہ صاحب نے کی، جنہوں نے صلاۃ فحشاء سے بچاتی ہے کہ موضوع پر لب کشائی فرمائی۔ ان کے بعد نیشنل سیکرٹری تبلیغ عبدالحمید وڑائچ صاحب نے اصل اسلامی بھائی چارہ پر تقریر فرمائی۔ پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا مولانا ہادی علی چودھری صاحب نے خلافت زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرتی ہے، اور پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا مولانا غلام مصباح بلوچ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار رائے فرمائی۔ MTA نیوز نے جلسہ کینیڈا 2013 کے مختلف شعبہ جات میں پس پردہ کیا ہوتا ہے، اس پر خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس سلسلے میں پیش خدمت ہے MTA کینیڈا۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر مختلف شعبہ جات کام کرتے ہیں، جن میں سے ایک اہم شعبہ MTA کینیڈا ہے، جو مکرم فرحان بشارت صاحب کی زیر نگرانی کام کرتا ہے۔ مکرم فرحان بشارت صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ 72 معاونین 15 کیمروں کے ساتھ 3 دن MTA کی براہ راست نشریات بھجوانے پر مامور رہے۔ امسال جلسہ سالانہ کے موقع پر MTA کینیڈا کو ہائی ڈیفینیشن کوالٹی میں اپنی نشریات الاسلام.tv پر نشر کرنے کی سعادت ملی۔ دوسری اہم پیش رفت جلسہ سالانہ کو انسٹاگرام ہینڈل سوشل میڈیا کے تحت نشر کیا گیا۔ تیسری اہم پیش رفت امسال مسرور اسٹوڈیو میں ڈائنامک ڈوئل پروجیکشن سکرین ریکارڈنگ کی گئی، جن میں انٹرویو اور مہمانوں کے تاثرات کے پروگرام شامل تھے۔ اس طرح جلسہ سالانہ کی کارروائی دنیا کے کناروں تک نشر کی گئی۔ سعید مجید، MTA انٹرنیشنل، جماعت نیوز۔ اجلاس کا اختتام اعلانات سے ہوا، جس کے بعد کھانا اور نماز ظہر و عصر ادا کی گئیں۔ دوسرا اجلاس انگریزی میں تھا اور محترم امیر صاحب کینیڈا لال خان ملک صاحب کی صدارت میں شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم مولانا عطاء الوہاب صاحب نے فرمائی، جبکہ مولانا آئزک فونسیکا صاحب نے انگریزی ترجمہ پیش کیا۔ سلیم فاتح صاحب نے فرانسیسی ترجمہ پیش کیا۔ مرزا قدیم احمد صاحب نے نظم پیش کی، جبکہ آدم الیگزینڈر صاحب نے اس کا انگریزی ترجمہ پیش کیا۔ مشنری یارک ریجن مولانا فرحان اقبال صاحب نے اسلام میں انتہا پسندی پر تقریر فرمائی، جبکہ جامعہ احمدیہ کے حالیہ فارغ التحصیل مولانا فرحان قریشی صاحب نے زمین میں امن قائم کرنا کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ اس اجلاس میں کئی غیر جماعت معزز مہمانان گرامی بھی شامل تھے۔ ان میں وفاقی اور صوبائی پارلیمنٹ کے ممبران، شہروں کے میئر، مقامی کونسلر، پولیس چیف وغیرہ شامل تھے۔ ایک خصوصی تقریب میں سینیٹر آرٹ ایگلیٹن کو سالانہ ظفر اللہ خان ایوارڈ دیا گیا۔ اس سال جلسہ کینیڈا کا مرکزی خیال محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ مشنری انچارج کینیڈا مولانا مبارک نذیر صاحب نے اس موضوع پر دل کو گرما دینے والی تقریر فرمائی۔ تقاریروں کے رواں ترجمہ جات کا بھی بندوبست تھا۔ یہ ترجمہ جات ریڈیو کے ذریعے پورے جلسہ میں سنے جا سکتے تھے۔ MTA نیوز کینیڈا نے جلسہ کینیڈا 2013 کے مختلف شعبہ جات میں پس پردہ کیا ہوتا ہے، اس پر خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس سلسلے میں پیش خدمت ہے جلسہ پارکنگ۔ پارکنگ جلسہ سالانہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور انہیں جلسہ گاہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے مہمان جلسہ سالانہ کے مکمل تجربے کا پہلا تاثر حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والے پروگرام کی طرح پارکنگ ایک پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا جلسہ سالانہ کے تجربے کو خوشگوار رکھنے کے لیے تمام درست طریقے اختیار کیے جانا بہت ضروری ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پارکنگ ڈپارٹمنٹ کن ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، ہم نے ناظم پارکنگ اور ٹریفک کنٹرول احمد ذکریہ صاحب سے بات چیت کی ہے۔ ہر روز تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کے دوران پارکنگ کے علاقے میں رضاکار 3 مختلف نظام الاوقات میں خدمات بجا لا رہے ہیں۔ صبح کی شفٹ تقریباً 8 بجے شروع ہوتی ہے اور رضاکاروں کو ناشتہ پیش کیا جاتا ہے۔ احمد ذکریہ صاحب کے بقول تقریباً 5000 گاڑیاں کامیابی کے ساتھ پارک ہوتی ہیں۔ عطاء القدوس طاہر، MTA انٹرنیشنل، جماعت نیوز۔ اجلاس کا اختتام اعلانات سے ہوا، جس کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ جلسہ کے بارے میں بعض مہمانان گرامی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
تمام تقاریر بہت اچھی تھیں، خاص طور پر آخری تقریر تو بہت ہی اعلیٰ تھی۔ مولانا مبارک نذیر صاحب کا طرز بیاں دل کو موہ لینے والا تھا اور ان کا علم بہت گہرا۔ میں ان کو 10/10 نمبر دوں گا۔ سید مکرم نذیر، MT انٹرنیشنل جماعت نیوز، مسجد بیت الاسلام، ٹورنٹو، کینیڈا۔ Is an excellent home. C. Sections about jihad. sous lequel coule is undoubtedly the best of all. He is far Out jihad of what he wants. He says